الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج 5 ربیع الثانی بدھ کا دن ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک کی ایک لاڈلی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کلام پاک میں بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کے اندر بھی ایک لاڈلی تسبیح ہے، اس تسبیح کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک کی وہ صورت جس سے تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا ہتھیار مسلمان کے پاس اور نہیں ہو سکتا، وہ صورت، اس صورت کی ایک خاص آیت وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور احادیث میں سے وہ فرمان نبوی جس کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان خبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنے بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن جب انہیں ترازو میں تولا جائے گا تو فرمایا بہت بھاری ہوں گے۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، صدقے دل سے پورے اعتماد، بھروسے اور یقین کے ساتھ اگر کوئی اس ورد کو کر لے، رب کائنات کی قسم اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ کسی پر جادو ہے، جنات ہیں، تعویذات ہیں، نظر بد ہے، بندش ہے، اس ایک عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر اپنا علاج خود کر لیں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آستانوں کے، خانقاہوں کے، مدارس کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے صرف اس اللہ کی محبوب اور لاڈلی تسبیح کو پڑھ لو، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کو مالی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی، آپ مقروض ہو چکے ہیں یا پھر آپ کے کام نہیں ہوتے، آپ اس عمل کو، یہ آیت اور یہ جو حدیث پاک کا حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جو آگے چل کر ویڈیو میں آئے گا، ان دونوں کو اگر ملا کر اس طریقے سے پڑھیں گے تو رب کائنات کی قسم پہاڑ جتنا قرض بھی اگر کسی انسان پہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ جیسے ایک صحابی رسول پر 7 دن کے اندر اندر قرض ختم ہو گیا تھا۔ معزز سامعین کرام، تو یہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، آستانوں میں، خانقاہوں میں، علماء کے پاس جا جا کر تھک چکا ہے اور ہر جگہ سے اسے کوئی آفاقہ نہیں ہوا، اللہ کے قرآن کی طرف آئے، اللہ کے در پہ جھکے، یہاں سے انشاءاللہ اسے شفا ملے گی، اور ایسی شفا ملے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ صورت، وہ آیت، وہ حدیث کا ٹکڑا لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے قیمتی ملفوظات، اتنی قیمتی آیت، اتنی قیمتی حدیث یہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں۔ صرف ایک ریکویسٹ کروں گا، صدقے دل سے پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اگر دل کے کہیں کونے کھانچے میں یہ بات آ گئی کہ یار پتہ نہیں اس سے ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں اس سے، تو پھر یاد رکھنا حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، جیسے میرے بندے کا گمان ہوتا ہے ویسے فیصلے آتے ہیں۔ ابھی آپ نے عمل شروع نہیں کیا، پہلے ہی آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں، تو پھر قطعاً نہ کیجئے، قطعاً اس ویڈیو کو نہ سنیں، یہاں ہی سے اسکپ کر کے چلے جائیں، کیونکہ اس سے پھر آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں ان شرائط کی طرف جن سے دعائیں
دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن سے آپ کی عبادات قبول ہوتی ہیں، جن سے آپ کے وظائف قبول ہوتے ہیں، ان شرائط کو سننے کے بعد پھر آپ کو عمل بتا دیتے ہیں، اس عمل کو سن لیجئے اور اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ سے ایک عرض کرتا چلوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ مشکلات کو دور کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تکلیفیں آپ پر آ گئیں، مصیبتیں آپ پر آ گئیں، مشکلات آپ پر آ گئیں، آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے قرآن پاک کا عمل ہے، قرآن پاک میں سے ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے، یہ عمل ایک آیت کا عمل ہے۔ آپ اس آیت کے ذریعے سے، اللہ کے اس نام کے ذریعے سے، قرآن پاک کی اس سورت کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے لوگوں کا تعلق دنیا سے کاٹ کے اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے، سب نے لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوششیں کی، لوگوں کی تکالیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور میرے آقا نے فرمایا، عملاً کر کے بھی دکھایا اور فرمایا بھی، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ بخاری شریف کی روایت کا ایک حصہ ہے۔ بشروا ولا تنفروا، محبتیں لاؤ، محبتیں بانٹو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ آج لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، محبتیں نہیں بانٹتے۔ آج لوگ انسانیت سے دور جاتے جا رہے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ملنے والا سوائے اللہ کے در کے۔ یعنی کسی نے کاروبار کو اپنا سب کچھ مان لیا، کسی نے اپنی دکان کو، کسی نے اپنی فیکٹری کو، اور کوئی کہتا ہے بس یہاں سے نہیں، اگر اللہ کو ناراض کرو گے، رب کائنات کی قسم کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ آتے ہیں نا، ومن اعرض عن ذکری، قرآن میں یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھ سے دور بھاگے گا، جو مجھ سے نظریں کترائے گا، فرمایا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں معیشت تباہ ہو جائے گی، اور تباہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم نماز نہیں پڑھتے اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، ٹینشنیں دور ہو جائیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کی ٹینشنیں کیسے دور ہوں گی؟ آپ کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوں گی کہ آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، پالنے والے کو ناراض کر دیا۔ اس لیے یہ اصول ہے انبیاء، حضرات انبیاء کرام کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، بزرگان دین کا بھی، کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، فرض بھی ہے، اور وہ ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے یہ جو کاروبار میں کمی کا ذریعہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ میں اس کی معیشت کو کیا کر دوں گا؟ تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس مال و دولت آیا، پیسے آئے،
کاروبار اچھا ہوا، گاڑی اچھی مل گئی، گھر اچھا مل گیا، بنگلہ اچھا مل گیا، یا پھر کوئی جاب مل گئی، یا پھر اللہ نے اولاد سے نواز دیا، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو مل گئی، تو اب اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، ومن نزع عن ردائی، جو کھینچے گا میری چادر کو، اعلنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان جنگ ہو رہا ہے تکبر کرنے والے کے ساتھ۔ یہاں یہ تکبر کر رہا ہے بندہ، یہاں یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ، تکبر کرنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ۔ اب یہ دونوں موذی مرض ہم میں پائے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں ہمارے جو دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو ایسے ہو گیا ہوں، قاری صاحب تباہ ہو گیا، مفتی صاحب میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے۔ نہیں میرے بھائی۔ اور تیسری بات کہ حرام کی کمائی سے بچیں، حلال کی کمائی، حلال کی کمائی کو اپنائیں، حرام کی کمائی سے بچیں۔ جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا اور کچھ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ کیوں؟ حرام کی کمائی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہوں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں، تو وہ طریقہ اپناؤ، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات صحابہ کرام نے اختیار کیا، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات انبیاء کرام نے اختیار کیا۔ معزز سامعین کرام، تب جا کے ان وظائف کا آپ کو فائدہ ملے گا، ان قرآنی صورتوں کو جو ہے پڑھنے کا فائدہ ملے گا، آیات کی تلاوت کرنے کا فائدہ ملے گا، اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا فائدہ ملے گا۔ اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے، فلاں مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا لیکن اثر نہیں کیا۔ اور میرے بھائی، مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، فلاں پیر صاحب نے بتایا، پیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، ہمارا ہے، ادھر نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو یہاں دیکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ اعمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں۔ ہم ان عارضی کاموں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو ہم بلا دیتے ہیں، اپنے رب کو ہم بلا دیتے ہیں، اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ جب آخرت کی فکر نہیں کرتے، رب کائنات کی قسم ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آخرت تو کیا، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم رب کے بنیں گے، رب ہمارا بنے گا، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان تین باتوں کا لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ مبادیات میں سے ہیں، یہ ہر عمل کی شروع میں یہ بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو، اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر عمل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کے ناموں میں طاقت ہے۔ 99 نام ہے میرے رب کے، ایک ایک نام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ ہر نام کی اپنی طاقت ہے، ہر نام اپنی جگہ پہ بڑا پاورفل ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے، آپ نے تھمبنیل پر دیکھی ہے، اس صورت میں بڑی طاقت ہے۔ ٹائٹل میں دیکھ لی ہوگی، ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں، نام لکھا ہوگا، بڑی طاقت ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں یہ مانے، اگر یہ مانے گا تو اس میں طاقت ملے گی، اگر یہ نہیں مانے گا تو رب کائنات کی قسم قرآن وہی ہے لیکن قرآن پاک سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ فرمایا نا، اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، آگے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، فائدہ ہوگا نیک لوگوں کو۔ یعنی ہدایت کیسے ملے گی؟ نیک لوگوں کو۔ تمہیں اور آپ اگر اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کا
ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ آیت آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو رب کائنات کی قسم اس آیت نے تبدیل کیا ہے۔ ویسے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین باتیں ہوں کہ ایک تو نماز کی پابندی، دوسرا پھر آپ نے یہ جو جھوٹ سے، یہ کیا کہتے ہیں، تکبر سے بچنا ہے، اور تیسری بڑی بات معزز سامعین کرام حرام کی کمائی سے بچنا ہے۔ یہ شرائطیں ہر عمل سے پہلے یہ شرط ہے۔ اور چوتھا، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اکیلے میں جا کر، تنہائیوں میں جا کر، یکسو ہو کر آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گی۔ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، اللہ کے قرآن میں وہ طاقت ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں وہ طاقت ہے۔ یہ جو ورد بتائے جانے، احادیث کی اندر جو اوراد آتے ہیں ان میں وہ طاقت ہے۔ ویسے تو نہیں کہتے، بزرگان دین نے اس پر عمل کیا ہوتا ہے۔ پھر بتائیے، اب اکثر لوگ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی شروع سے اور آخر سے، بس جی حضرت مفتی صاحب ہو گیا ہمارا کام۔ اب پھر جب وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد انہیں فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہمارے پاس بھاگتے ہیں، حضرت مفتی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور میرے بھائی، میرے چاند، میرے لاڈلے، فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ عمل کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ اس طریقے سے اس کو کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ ان شرائط پہ عمل کریں گے۔ آپ شرائط پہ عمل کرتے نہیں، آپ شرائط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہے، کتنا بھی کیسا بھی عمل ہے، اللہ کے نام کا عمل ہو، قرآن کی سورت کا عمل ہو، قرآن کی آیت کا عمل ہو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ان شرائط کو لازمی کرنا ہے۔ اور اس عمل سے پہلے تو بہت ضروری ہے، جس عمل کے لیے آپ نے کلک کر کے اس ویڈیو پہ آئے ہیں، اس عمل کے لیے یہ شرائط بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنے گریبان میں جان کر اپنے عملیات کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا ہمیں فائدہ دے گا۔ وہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کو ملے گا، اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، آخری شرط، تنہائی میں، اکیلے میں، یکسو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تنہائیوں میں چلے جانا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی بھی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، آستانے میں بیٹھ جاؤ، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں، آپ کا جہاں جی چاہتا ہے وہاں بیٹھ کر تنہائی کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ جتنا اپنے رب کی طرف آپ متوجہ ہوں گے نا، رب کائنات کی قسم اتنا فائدہ ہوگا، اتنا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے وہ نایاب، وہ مجرب وظیفہ کیا ہے تو وہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی آدمی زیادہ پڑھے گا اس کو تو ثواب ملے گا۔ دیکھیں، میں حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں، پوری احادیث اتھینٹک وظائف آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ احادیث کی کتب میں جامع ترمذی جلد 2 میں آتا ہے، جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ کی شان پر درود پاک پڑھتا ہے، عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے 3 مرتبہ پڑھنے سے۔ اور معجم کبیر کی روایت ہے کہ جو شخص زیادہ پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مسائل کو ایسے حل کر دیتے ہیں جیسا کہ انسان آٹے میں سے بال کو نکال لیتا ہے، ایسے اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ صرف درود پاک سے۔
تو موجم کبیر کی روایت بھی آپ کے سامنے اور ترمذی شریف کی بھی روایت آپ کے سامنے۔ معزز سامعین کرام، لیکن یہاں اس وظیفے کے اندر صرف 3 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر عقیدت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ سرور کونین پر درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک نماز والا درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی وہ آیت جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، جیسے شروع میں کہا وظائف، جس کے ذریعے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت آپ سے شیئر کرنے لگ جاتا ہوں کہ اگر آپ کو جاب کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تو اس آیت کو آپ نے صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بس یہ 3 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ 313 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے وہ حدیث پاک کے وہ جو 2 جملے ہیں، وہ جو 2 کلمے ہیں، وہ پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اب معزز سامعین کرام، ان دونوں کو پڑھنے کے درمیان میں آپ نے اللہ کا پیارا نام یا فتاح یہ پڑھنا ہے، وہ بھی 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ پڑھ لیا، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل ایک بار پھر سن لیجئے۔ عمل آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر وہ آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے 313 مرتبہ، پھر آپ نے یا فتاح اللہ کا نام 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، تو یہ جو عمل کرے گا، رب کائنات کی قسم، اس عمل کی بدولت اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اب یہ عمل کرنا کتنے دن ہے؟ 3 دن، 5 دن، 7 دن؟ تو اپنی ضرورت کے مطابق حسب ضرورت یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ ویسے یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے، لیکن اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو آپ کرنا طاق دن ہی ہے، آپ 9 دن بھی کر سکتے ہیں، 11 دن بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 21 دن کر سکتے ہیں، بس اس سے اوپر نہیں۔ انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کریں تو 21 دن سے پہلے آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔